اصول تجارت میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تشکیل کے بارے میں۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تشکیل میں سب سے پہلا جو پروسیس ہے وہ ہے پروموشن۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو پروموٹرز ہی وجود میں لاتے ہیں۔ پروموٹر وہ لوگ ہیں جو کسی کمپنی کے بنانے کا آئیڈیا اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ اس آئیڈیا کو پریکٹیکل کرنے کے لیے کمپنی کی رجسٹریشن کا عمل شروع کرتے ہیں۔ ایسے شخص جو کسی کمپنی کی تشکیل اور تنظیم میں پہل کرتے ہیں انہیں ہم پروموٹر کہتے ہیں۔ پروموٹر مختلف اشخاص کو اپنا اہم خیال بناتے ہیں اور کمپنی کی تشکیل اور اس کے کاروبار پہ بات چیت ہوتی ہے اور کئی دستاویزات تیار کرتے ہیں جو رجسٹریشن کے لیے ضروری ہیں۔ وہ اپنی خدمات کا جو صلہ ہے وہ کمپنی کے وجود میں آنے کے بعد کمپنی سے کیش کی صورت میں یا فری میں شیئرز کی صورت میں وصول کر لیتے ہیں۔ کوئی پروموٹر بلا اطلاع دیگر اشخاص سے کسی قسم کا کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں کرتا اور سب کچھ قانون کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ 3 قسم کے پروموٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں پیشہ ورانہ پروموٹرز، یہ لوگ کمپنی کی تشکیل دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے شیئرز عوام کو بیچنے کے بعد وہ خود وہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا اپنی سروسز کا پیسہ لینے کے بعد خود وہ چلے جاتے ہیں۔ جز وقتی پروموٹرز جو ہیں وہ ایسے پروموٹر ہوتے ہیں جو پہلے پروموٹر بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹرز بن جاتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے پروموٹر کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹرز کا فنکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حصہ دار بطور پروموٹر، شیئر ہولڈرز خود ہی پروموٹر کا کام کرتے ہیں۔ پہلے پروموٹرز بن کے کمپنی کو تشکیل دیتے ہیں اور تشکیل دینے کے بعد جیسے ہی کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پیسے لینے کی بجائے کمپنی کے شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ کمپنی کے حصہ دار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا کام پروموشن کا ہے۔ اس پروموشن کے کام میں ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں اور رجسٹریشن کے لیے رجسٹرار کے دفتر میں کمپنی کے ڈاکومنٹس جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ ان ڈاکومنٹس میں میمورنڈم ہے، آرٹیکل ہے اور پراسپیکٹس شامل ہے۔ انکارپوریشن دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کا۔ انکارپوریشن میں عوامی پبلک لمیٹڈ کمپنی، اسے ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں، اس میں کم از کم 7 اور پرائیویٹ کمپنی کا کم از کم 2 پروموٹر ہوتے ہیں۔ یہ پروموٹر اپنے حلقے کے رجسٹرار کے آفس میں اس قسم کے قانونی کاغذات داخل کراتے ہیں جن سے زیادہ اہم کمپنی کا آئین ہے جس میں میمورنڈم ہے، آرٹیکلز یعنی قواعد و ضوابط ہیں اور اس میں پراسپیکٹس ہوتی ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی کی۔ تو ان سب پہ دستاویزات پہ 7 آدمی دستخط کرتے ہیں۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں 2 آدمی دستخط کرتے ہیں۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پراسپیکٹس نہیں بناتی۔ اگر یہ تمام کاغذات درست ہوتے ہیں اور متعلقہ فیس جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے تو رجسٹرار کمپنی کے وجود میں آنے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ اسے تشکیل نامہ یعنی کہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کہتے ہیں۔ تشکیل نامہ کا مل جانا اس بات کا حتمی ثبوت ہوتا ہے کمپنی مہارت وجود میں آ چکی ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے ملنے پر نجی کمپنی جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے وہ اپنا کاروبار شروع کر لیتی ہے، لیکن جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے اس سے ابھی ایک اور سٹیپ آگے جانا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ عوامی پبلک لمیٹڈ کمپنی جس سے ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں، وہ اس سرٹیفکیٹ کے حصول کے بعد عوام سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے عوام کو شیئرز خریدنے کی دعوت دیتی ہے اور اس کے لیے پراسپیکٹس جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی میں 3 ڈاکومنٹس ضروری سمجھتے ہیں اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں صرف 2 ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ کمپنی کا آئین میمورنڈم ایسوسیشن کہلاتا ہے اور کمپنی کے ضوابط جن کے مطابق کمپنی کو چلایا جاتا ہے وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے اور اس بات کا نوٹس کہ ہیڈ آفس کہاں ہے، ڈائریکٹروں کی فہرست کہاں ہے، جو فہرست ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ ڈائریکٹرز کی طرف رضامندی ہوتی ہے کہ وہ سینئر ڈائریکٹر بننے کو تیار ہیں، یعنی کہ وہی پروموٹرز جو بعد میں ڈائریکٹر بنیں گے، اور کمپنی کے کسی ڈائریکٹر یا سیکرٹری کی طرف سے حلفیہ بیان ہوتا ہے کہ رجسٹریشن متعلق تمام کام اور قوانین ضوابط پورے کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے رجسٹرار کے پاس جمع کرانی ہوتی ہیں تاکہ رجسٹرار کمپنی کی تشکیل کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکے۔ تیسرا کام جو پبلک لمیٹڈ کمپنی کو کرنا پڑتا ہے وہ سرمایہ کی فراہمی ہے۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی صرف انکارپوریشن کا سرٹیفکیٹ ملتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے کیونکہ انہوں نے کسی سے کوئی سرمایہ اکٹھا نہیں کرنا ہوتا۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں جو ممبرز مالک ہوتے ہیں کمپنی کے وہ سرمایہ اکٹھا کر کے بزنس شروع کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے اسے ایک عمل اور آگے جانا ہے، وہ ہے کہ سرمایہ اکٹھا کرنا۔ تو پبلک لمیٹڈ کمپنی کو کچھ اور منازل طے کرنے پڑتے ہیں، انہیں پراسپیکٹس دینی پڑتی ہیں، انہیں اشتہار لگانے پڑتے ہیں کہ کمپنی بنی ہے اور لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کو سرمایہ دیں اور کمپنی کے حصص خریدیں۔ یہ پیشکش پراسپیکٹس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ کمپنی مندرجہ طریقوں سے سرمایہ اکٹھا کرتی ہے۔ پہلا طریقہ ہے حصص فروخت کرنا اور دوسرا طریقہ ہے قرضے کے ذریعے اور تیسرا طریقہ ہے عوام کی امانتوں کے ذریعے۔